یہ کہتے ہیں کہ اگر شوہر بیوی کو کہے کہ جو جیولری میں نے تمہیں دی وہ تجھے پہننا حرام ہے، اگر تو نے پہنی تو تیری کوئی نماز یا عبادت قبول نہ ہوگی، کیا حکم شرع رکھتا ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی کسی پر کوئی بھی طیب چیز کو حرام نہیں کر سکتا۔ یہ حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، وہ کر سکتا ہے، یا اس کی عطا سے وہ اپنے نبیوں کو یہ حق دیتا ہے، یا پھر علماء بتاتے ہیں، وہ حرام نہیں کر سکتے، وہ بتاتے ہیں بھئی یہ آپ کے لیے استعمال حرام ہے، یہ جائز ہے۔ یہ شوہر نے یہ کیسے سمجھا کہ میں نے جیولری جو تمہیں دی تھی، اور خاص طور پہ اگر تحفتاً دے دی، گفٹ کی تھی اور بیوی کے حوالے کر دی، تو یہ تو مالک رہا ہی نہیں، بیوی مالکہ ہو گئی۔ دوسرے کے مال کو یہ کہنا، جیسے میں آپ سے کہوں آپ کے اسکوٹر پہ، آپ کے لیے اسکوٹر حرام ہے استعمال کرنا، بھئی آپ کہیں گے تم کون ہوتے ہو کرنے والے، تو پھر شوہر کون ہوتا ہے؟ اور اگر صرف پہننے کو دی تھی تو ٹھیک ہے، پھر یہ کہہ سکتا ہے بھئی ٹھیک ہے، مجھے واپس کرو، میں تمہیں نہیں پہننے دیتا، لیکن تم پر پہننا حرام۔ اور اتنی بڑی جرأت کہ اگر تم نے پہنی تو تمہاری نماز اور کوئی عبادت قبول نہ ہوگی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یعنی شریعت کو ایسا جیسے میرے قابو میں آ گئی ہے، میں جس پہ چاہوں نماز کو حلال کروں، جس پہ چاہیں حرام کروں، ایسے شوہر کو چاہیے۔ ہمیں آپ سے ہمدردی ہے، کوئی آپ ہمارے دشمن نہیں ہیں، لیکن آپ نے غلط کیا، اور وہ نتیجہ وہیں پر پہنچتا ہے جو میں بار بار کہتا ہوں، جہالت، کم علمی، دین کو نہ سیکھنا، تب یہ چیزیں مارز وجود میں آتی ہیں۔ شوہر کو اللہ نے حاکم ضرور بنایا ہے، لیکن حاکم بننے والے شوہر میں نے بہت ہی کم دیکھے ہیں۔ جب دین ہی آپ کو نہیں آتا ہوگا تو آپ اچھے حاکم کیسے بنیں گے؟ اور جب حاکم ہے تو رعایا ہے، اور رعایا کا حق ہوتا ہے حاکم کے اوپر۔ حاکم تو بننے کا شوق ہو گیا، میں حاکم ہوں تم محکومہ ہو، اچھا ہو گئے، اب حاکم ہو گئے، اب بتائیں رعایا کا آپ پر کیا حق ہے؟ وہ پتہ ہی نہیں ہے۔ بادشاہ بن کے بیٹھ گئے، یہ نہیں پتہ کہ رعایا کا کیا حق ہے، تو بادشاہ ظالم ہی ہوگا۔ اس لیے وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور اتنی بڑی جرأت پر میرا مشورہ یہ ہے کہ تجدید ایمان، تجدید نکاح کریں، اور آئندہ پہلے علماء سے معلوم کر لیں کہ بھئی میں ایسا کہنا چاہتا ہوں، کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ شریعت کے لحاظ سے صحیح ہے؟ وہ کہیں یس تو پھر آپ کریں، ورنہ نہ کریں۔ اچھا، یہاں ضمن میں کہہ دیتا ہوں، جب اس قسم کی بات کہتا ہوں کہ جو علماء سے معلوم کریں، تو میرے واٹس ایپ پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اور میرے لیے سب کو بر وقت جواب دینا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ دیتا ہوں لیکن بہت، ابھی بھی 400 500 600 میسج پینڈنگ پڑا ہوگا۔ پھر لوگ ہمیں یہ میسج کرتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ کہتے تو ہیں کہ علماء سے معلوم کریں، اور خود جواب بھی نہیں دیتے۔ بھائی میں جب آپ کو کہتا ہوں کہ علماء سے معلوم کریں، اچھے مفتیان کرام سے، تو اس کا مطلب مفتی محمد اکمل نہیں ہوتا، میں خود اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوتا۔ ہاں، آپ بھیجنا چاہیں بھیجیں، لیکن پھر صبر کر کے انتظار کریں، اپنے قریبی علماء سے رابطہ رکھیں، دیکھیں اچھے علماء ہیں، بہترین مفتیان کرام موجود ہوتے ہیں، ان سے رابطہ کر کے اور ان مسائل کو ضرور حل کریں۔ کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی طہارت کے مسائل کو سن